اب میرے عزیزو، آپ کے سامنے علامات قیامت کے عنوان پر 3 شخصیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو انتہائی ضروری ہے۔ انہی 3 لوگوں کی شخصیت میں اہل باطل نے، گمراہ لوگوں نے خلط ملط کر کے، گڑبڑی کر کے، ان کی تشریح اور ان کی وضاحت میں منمانی طریقہ اختیار کر کے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب 30 بڑے بڑے جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات کی وضاحت اچھے طریقے سے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں پوری دنیا شر و فساد سے، ظلم زیادتی سے بھر جائے گی، ہر طرف قتل و قتال ہوگا، خون خرابہ ہوگا، چوری ڈکیتی ہوگی، امن و امان ختم ہو جائے گا، پوری دنیا بالکل زندگی کو بوجھ محسوس کر رہی ہوگی، کہیں پوری دنیا میں سکون چین نہیں ہوگا بجز کچھ لوگوں کے یا کچھ علاقوں کے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ حضور کا نام محمد ہے، احمد ہے، جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ فاطمہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسین کی بھی اولاد میں سے نہیں، حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل من المدینہ، وہ شخص مدینہ کا ہوگا، مدینۃ المنورہ کے اندر وہ شخص پیدا ہوگا۔ مدینۃ المنورہ، المدینہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے، المدینہ سے مراد عام شہر نہیں ہے۔ مدینہ بولے شہر تو کوئی بھی شہر، دلی کا شہر، بہار دربھنگا کا شہر، بمبئی بھی ایک شہر نہیں۔ المدینہ الف لام کے ساتھ جب بھی المدینہ کہیں بھی احادیث پاک کے اندر آئے گا المدینہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ مدینۃ المنورہ کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان حالات میں عرب کے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ ایک خلیفہ، امیر اور ہوتے ہیں، فیصل اور ہوتے ہیں، خلیفہ اور ہوتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت کا نظام ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں حکومت کے اقتدار ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں کے اندر نظام سلطنت ہوتی ہے، وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عرب میں ایک خلیفہ، ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا تو اس بادشاہ کی جانشینی میں اس کے بیٹے آپس میں لڑائی لڑیں گے۔ ایک بیٹا کہے گا کہ باپ کی جانشینی میں، ایک کہے گا باپ کی جانشین میں، ایک کہے گا کہ باپ کی جگہ میں، آپس میں لڑائی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو پورے عالم کے حالات ایسے ہوں گے، اس موقع پہ عرب کا ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا تو عالم اسلام اور عالم عرب کے حالات بن جائیں گے۔ اب زبردست اختلاف اور انتشار کی فضا بن جائے گی، خاص طور سے عرب ملک میں۔ حضور نے فرمایا ایسے موقع پہ وہ بندہ ظاہر ہوگا مدینے سے۔ اب یہ بندہ ڈرے گا، محمد ابن عبداللہ حسنی المعروف المہدی، جن کو لوگ امام مہدی کے نام سے جانیں گے، یہ بندہ ڈرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دے، مجھے امیر نہ بنا دے۔ اور یہ بات چل بھی رہی ہوگی مدینہ پاک میں ان دنوں میں، ارے بھائی ان تینوں بچوں کو چھوڑو، کیا انہی کے خاندان میں حکومت رہے گی؟ اب کسی اور لائق اور فائق اور صالح انسان کو، اور جس کے دلوں میں دین کا درد ہو، امت کا درد ہو، انسانیت کا درد ہو،
اس کو حکومت کا ذمہ دار بنایا جائے۔ یہ محمد ابن عبداللہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو امیر نہ بنا دیا جائے، مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، یہ چپ چاپ مدینہ المنورہ چھوڑیں گے، مکہ المکرمہ آ جائیں گے تاکہ کوئی مجھے پکڑ ہی نہ پائے، کوئی میرے پاس آئے ہی نہ۔ لیکن جب مکہ آئیں گے تو بے چینی تو مکہ مدینہ اور پورے عرب میں پھیل چکی ہوگی۔ مکہ المکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ جو بھی گزرے گا، کچھ اہل اللہ وہاں پر حرم میں موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ جو صالح انسان، ایک صالح جوان حرم میں آیا ہوا ہے چند دنوں سے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھو، لوگوں سے ملنے اور سلام کرنے کا اس کا انداز دیکھو، اس کے طواف کرنے کا طریقہ دیکھو، ہو نہ ہو یہ بندہ کوئی بہت بڑا ہے۔ پھر ان اہل اللہ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا، ان کے دل میں تقاضا پیدا ہوگا۔ آقا مدنی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، امت کے حالات جب بگڑ جائیں گے اور دنیا کے حالات جب دیگرگوں ہو جائیں گے، اس وقت حرم میں ایک ایسا شخص طواف کر رہا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر کے حکومت کے نظام اس کے ہاتھوں میں دیں گے، ہو نہ ہو یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آقا مدنی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ روایتوں میں ہے پہلے 7 پھر 313 کی تعداد میں اہل اللہ، اس زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے جو حرم میں اسی انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں وہ بندہ ملے، وہ گھیر لیں گے اس محمد ابن عبداللہ حسنی المہدی کو، کہیں گے آپ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے نانا کی امت کی حفاظت کیجئے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے اشاروں پہ جان لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ نہ بولیں گے نہیں، لیکن وہ اصرار کریں گے اہل اللہ کہ آپ کے نانا کا دین بھی خطرے میں ہے اور آپ کے نانا کی پوری امت خطرے میں ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ ہاتھ بڑھائیں۔ ان اہل اللہ کے اصرار پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیعت کہاں ہوگی؟ حرم شریف میں۔ حرم شریف تو بہت بڑی جگہ ہے، کہاں ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، یہ اس جگہ آپ علیہ السلام نے یہ جگہ طے فرما دی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں یہ بیعت ہوگی۔ پھر اس بیعت کے بعد بات عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، مکہ المکرمہ کے، طائف کے، مدینہ المنورہ کے، ارد گرد کے اور شہروں کے بہت سارے اہل اللہ اور بہت سارے میدانی لوگ، رجال کار، جوق در جوق لشکروں کے ساتھ آ کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے ملک شام تک پہنچے گی۔ ملک شام سے ایک لشکر چلے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سفیانی لشکر ہوگا۔ وہ لشکر کیوں چلے گا؟ ان کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو بیعت ہوئی ہے مکہ میں، یہ جو مسلمانوں کی ایک جمعیت بن رہی ہے، یہ مسلمانوں کا جو ایک اتحاد قائم ہو رہا ہے، اس کو جلدی سے ختم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ جائیں اور علاقے فتح کر لیں اور اسلام کو غلبہ اور عروج ملنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لشکر چلے گا ملک شام سے اور لمبا سفر اختیار کر کے پہنچے گا مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، مقام بیدا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مقام بیدا میں وہ لشکر پہنچے گا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، ایک بندہ بچے گا، وہ آ کر کے اطلاع کرے گا۔ ادھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو لے کر کے مدینہ کے راستے سے ملک شام کی طرف رخ کریں گے، اور ادھر عراق کے اہل اللہ، مصر کے اہل اللہ، ملک شام کے اہل اللہ، قطب، ابدال، غوث قسم کے اہل اللہ، یہ لوگ جماعتیں بنا کر کے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آ کر کے بیعت کریں گے۔ خلاصہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچیں گے۔ جب ملک شام پہنچیں گے تو ان علاقوں کے اہل اللہ اور ان علاقوں میں میدانی کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر کے چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ
آ کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، جن کو ہم حضرات مجاہدین کرام کہتے ہیں۔ ملک شام کے، عراق کے، مصر کے، اردن کے، اس علاقے کے جو بھی میدانی لوگ ہوں گے وہ سب آ کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام تسلیم کریں گے۔ اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خراسان سے ایک لشکر کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، اور خراسان سے لشکر چلتے چلتے پہنچے گا اور ملک شام میں جا کر کے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور وہ لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طریقے سے کوششیں کریں گے تو پورا فلسطین آزاد ہوگا، اور فلسطین میں جو ہے جھنڈا گاڑا جائے گا اسلام کے غلبے کا۔ یہ علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں آ جائیں گے، چونکہ رومیوں کا ان علاقوں میں بڑا تسلط اور بڑا غلبہ ہوگا، یعنی انگریزوں کا، آپ نے رومی کے لفظ فرمایا، آج رومیوں کو انگریزوں کا بڑا غلبہ ہوگا، بڑا لشکر ہوگا۔ ملک شام کے شہر ہے آماق اور دابق، ان علاقوں میں بہت بڑا رومیوں کا لشکر آ کر کے اکٹھا ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 80 جھنڈوں کا لشکر ہوگا وہ جو ملک شام کے شہر آماق اور دابق کے اندر جمع ہوگا، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، مجموعی تعداد 9,60,000 کا لشکر ہوگا۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہوں گے، وہ کہیں گے کچھ بھی ہو جائے، یہ جو نیا امیر بنا ہے، یہ جو نیا خلیفہ مسلمانوں کے پاس آیا ہے، یہ مسلمانوں میں جو ایک اتحاد اور قوت پیدا ہوئی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کسی بھی صورت میں اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ ادھر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمام لوگوں سے بیعت علی الجہاد لیں گے۔ ہمارے ہاتھوں پر بیعت وہ کرے کہ جان کی بازی لگا دینی ہے، یا تو اسلام کو غلبہ ہوگا یا تو ہمیں شہادت نصیب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی صورت اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے طریقہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس جذبے کے ساتھ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی ملک شام میں تیار ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تفصیل سے اس ملحمۃ الکبریٰ کی تفصیل جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کا لفظ آپ نے فرمایا ہے، بڑی جنگ، خوریز جنگ، ایسی جنگ جس میں گوشت کے چیچڑے ہو جائیں، گوشت کی بوٹیاں الگ الگ ہو جائیں۔ ملحمۃ الکبریٰ بڑی جنگ ہوگی، اور 3 دن تک یہ جنگ ہوگی، اتنی خطرناک جنگ ہوگی اور اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنگ کے بعد ایک کنارے سے پرندہ اڑے گا، اڑتے 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 تھک کر کے جب گرے گا تو کسی لاش پر گرے گا۔ ایک کنارے سے پرندہ اڑے گا، پرندے جنگ کے اثرات ہوں گے اور میلوں تک لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہوں۔ بڑی خطرناک جنگ ہوگی۔ ان کے زمانے میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، اور نبی کی پیشین گوئی وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور نبی کی ساری پیشین گوئی حق ہوتی ہے، ایج پیش نہیں ہوتی ہے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نبی کی پیشین گوئی بالکل حق ہے، کیونکہ وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے 3 دن کے جنگ کے بعد غلبہ مکمل طور پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے لشکر کو ہوگا۔ اسلام غالب آئے گا اور رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ پورا ملک شام اور فلسطین اور ارد گرد کا پورا علاقہ اسلام کے زیر نگیں ہوگا، اور مکمل اسلام اور اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لشکر اسلام سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا حصہ لے کر کے ترکی جائیں گے۔ وہاں کی جو راجدھانی جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں اس پر رومیوں کا غلبہ ہوگا، رومی اس پر قابض ہوں گے۔ آج تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ترکی کے اندر جو ہے کوئی اٹیک کر دے اور ترکی پر کوئی حملہ کر دے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے
کہ ترکی کی جو راجدھانی ہے استنبول، یہ پورا اس پر انگریزوں کا قبضہ ہو جائے گا، رومیوں کا لشکر جو ہے پورے شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے قسطنطنیہ یعنی استنبول کو آزاد کرانے کے لیے جائیں گے۔ جب اس شہر کا محاصرہ ہوگا، گھراؤ ہوگا، تو لوگ لڑے بغیر مسلمانوں کے نعرے تکبیر کی آواز سن کر کے، مسلمانوں کے لفظ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی آواز سن کر کے اتنے مرعوب ہو جائیں گے کہ لڑنے سے ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہم لڑیں گے نہیں، پورے شہر کے دروازے کھول دیں گے، سارے خزانے اس لشکر کے حوالے کر دیں گے اور بھاگ جائیں گے، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوگی، ادھر ملک شام فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، ادھر قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوب ہاتھ بھر بھر کے لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کریں گے، کتنا چاہیے کتنا چاہیے کتنا چاہیے، لے جاؤ لے جاؤ، اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ چند باتیں، چند علامتیں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ سے بتائی۔ ان کا نام یہ ہوگا، ان کے والد کا نام یہ ہوگا، پیدا مدینہ میں ہوں گے، 40 سال تک مدینہ میں رہیں گے، ظاہر مکہ میں ہوں گے، بیعت مکہ میں ہوگی، پھر ملک شام آئیں گے، ملک شام میں آ کر کے خراسانی لشکر سے ان کا جو ہے ملاقات ہوگی، پھر لشکر اسلام کو متحد کر کے ایک بڑی جنگ ملک شام کے اندر لڑیں گے، اس کے فتح کے بعد پھر قسطنطنیہ کو آزاد کرانے کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بھی بتلایا ہے کہ بہت خوبصورت ہوں گے، بڑے وجیح باوقار ہوں گے، پیشانی ان کی چوڑی ہوگی، ناک ان کی ابھری ہوئی ہوگی، اور اخلاق ان کے بہت اچھے ہوں گے، جیسے میرے اخلاق ہیں ویسے ان کے اخلاق ہوں گے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے بتلائے۔ اب میرے عزیزو، کوئی بندہ آ کر کے کہے کہ میں امام مہدی، محمد علی جونپوری نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، آج کا ملعون مردود شکیل بن حنیف کہہ رہا ہے، یہ میری کمی ہے، یہ آپ کی کمی ہے، ہمارے سامنے صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ورغلا دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں۔ اگر یہ تعارف ہمارے سامنے ہو، فوراً آدمی پوچھ سکتا ہے کہ تم کس منہ سے جو ہے مہدی بننے کا دعویٰ کر رہے ہو، کوئی ایک چیز تو تمہارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ان کی بیعت ہوگی، ملک شام میں ان کی خلافت ہوگی، ان کا تعلق ہندوستان کی زمین سے، انڈونیشیا ملیشیا کی زمین سے ہے ہی نہیں، کیسے تم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ لیکن یہ جھوٹ تو ہے نہیں، افواہ تو ہے نہیں۔ آج ہمارے گلی کوچوں میں ان کے پنڈت، ان کے کارندے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور پھٹائی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کی باتوں سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو سمجھا دیجئے، اپنے نسلوں کو سمجھا دیجئے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو سمجھا دیجئے۔ یہ علامتیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ امام برحق ہوں گے، وہ صحیح امام مہدی ہوں گے۔ نقلی امام مہدی تو بہت ہوں گے۔ ارے بمبئی والوں، بمبئی میں تو اصلی اور نقلی مال کتنا بنتا ہے؟ یہ اصلی مال ہے، یہ نقلی مال ہے۔ ہر زمانے میں اصلی اور نقلی کا جھگڑا رہا ہے۔ صحیح اصلی امام مہدی اور نقلی اور غلط امام مہدی ہر زمانے میں پیدا ہوئے۔ ابھی چند سال پہلے بہت بڑے عالم مولانا اسد قاسم سنبھلی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہا تھا۔ حضرت خود فرما رہے تھے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہ آج ایران کی جیلوں میں 4000 مہدی کے دعوے دار گرفتار ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایرانی حکومت نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے۔ اور 14 صدیوں میں کتنے مہدی کے دعوے دار پیدا ہوئے، مر گئے۔ ابھی 1981 کے اندر سعودی حکومت نے ایک شخص کو گولی ماری ہے، محمد ابن عبداللہ القحطانی کو۔ یہ عرب کے اندر جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک پوری جماعت بنا رہا تھا۔
سعودی حکومت نے گرفتار کیا اور اس کو گولی ماری. کتنے ایسے پیدا ہو کے مر گئے اور آج بھی ہے, اور قیامت تک نہ جانے جھوٹے دعوے دار کتنے پیدا ہوں گے. لیکن ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح امام مہدی کون ہے. ہم میرے عزیزو, امام مہدی قسطنطنیہ فتح کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. ایسے وقت پہ شیطان کی طرف سے ایک آواز آئے گی, او لوگو تم یہاں پر ہو, تمہارے علاقے یعنی ملک شام میں دجال نکل آیا ہے. اب مسلمان گھبرا جائیں گے, کیونکہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کا. آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک اور مجھ سے لے کر کے قیامت تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا.